آپ کے ہاں جو صحابہ کے نام پیش کیے گئے ہیں نا، میں کسی اور طرف جا رہا ہوں لیکن تھوڑا سا بیان کر دوں کہ ظالموں نے اللہ کے رسول کے جو ساتھی تھے ان کے اوپر طعن و تشنیع کرنے کا ایسا بہترین طریقہ اختیار کیا. انہوں نے یہ کیا کہ نام وہ بیان کرو کہ سامنے والے کو پتہ بھی نہ چلے اور وہ کہتا بھی جائے اور ہمارا مقصد بھی ثابت ہوتا جائے، اور بیچارہ وہ تقدس کے اندر جو بولا واہ بھائی واہ بھائی واہ واہ، اور نام بھی رکھے گا اپنے بچوں کے. عثمان سے دشمنیاں تھیں، عثمان نام بیان کر دیا. عثمان کا مطلب کیا ہے؟ اژدہا سانپ کو کہتے ہیں، ایسے سانپ کو جو بڑے چھپکے سے وار کرتا ہے وہ پورا نکل جاتا ہے، اتنے بڑے سانپ کو کہتے ہیں عثمان. عربی زبان کی بتا رہا ہوں آپ کو. رکھیں گے نام سانپ اژدہا اپنے بچوں کا؟ رکھتے ہیں لوگ، کیونکہ بیچارے عربی کو تو مسلمان کہتے ہیں نا، اور عربی مسلمان اور انگلش جو ہے وہ کافر ہے. ہم کہہ رہے ہیں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بیان کر رہے ہیں، اور ہم اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ عثمان تو وہ اژدہا تھا جو حکومت کو نکل گیا. یہ ثابت کرنے کے لیے عثمان نام مشہور کیا ہے. معاویہ جو سبھی معلوم ہوا معاویہ کے بارے میں، نہیں معلوم ہے تو میں بتا دیتا ہوں. معاویہ لومڑی کو کہتے ہیں، اور لومڑی کس چیز سے مشہور ہے؟ عیاری میں، مکاری میں، دھوکے بازی میں، اس لیے معاویہ کہتے ہیں. اور معاویہ کا میں ایک معنی وہ بتاؤں، یہ تو میں نے محتاط معنی بتایا آپ کو. معاویہ کے عین واو یا اس کی اصل ہے آوا. کتے کے بھونکنے کو بھی کہتے ہیں جب رات میں کتا بھونکتا ہے کسی کو دیکھ کر. رکھیں گے معاویہ نام؟ یہ ان کی چالاکیاں تھیں جو انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھیوں کے نام رکھ کے بیان کرنا شروع کر دیے. خدیجہ کا مطلب معلوم ہے؟ مشہور روایت بتاتا ہوں، صحیح مسلم کے اندر، ابو داؤد وغیرہ کے اندر روایت ہے صلاۃ کے اندر فاتحہ پڑھنے کی. اس میں لکھا ہے کہ ملم یقرا، وہ آگے مجھے اس کا نام بھول گیا ہوں میں، فاتحہ کا جو اس میں لکھا ہوا تھا، ام الکتاب لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے مجھے یاد نہیں آ رہا. بفاتحۃ الکتاب فاہیہ خداج فاہیہ خداج فاہیہ خداج غیر تمام. یہ روایت مکمل ہے اس کے اندر، ابو داؤد میں شاید، مجھے یاد پڑ رہا. جس نے صلاۃ میں فاتحہ نہیں پڑھی اس کی جو صلاۃ ہے وہ ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، غیر مکمل ہے. یہ روایت کے الفاظ ہیں، ابو داؤد کے اندر ہے شاید. تو خداج کا تو مطلب ہوتا ہے ناقص، تو خدیجہ کا مطلب کیا ہوا؟ نقص والی، ناقص عورت. اس لیے خدیجہ کا نام مشہور کیا ہوا خدیجہ. ابو بکر، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جس کو ابو بکر کہہ رہے ہیں یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. بچے کو، جس بچے کو آپ ابو بکر کہہ رہے ہیں آپ سب سے بڑا جھوٹ بیان کر رہے ہیں. ابو بکر کا مطلب ہوتا ہے بکر کا باپ، بکر کا باپ ہے وہ بچہ، اس کا نام آپ نے ابو بکر رکھا ہے. بتائیے، آپ خود بتائیے سوچ کے مجھے. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، تم بیکار اور گھٹیا القابات سے بچا کرو، اپنے آپ کو بچایا کرو. ایسے القابات استعمال مت کیا کرو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، سورہ حجرات میں اخلاقیات کا بلند ترین معیار بتایا گیا ہے. اور آپ اللہ کے رسول کو، صحابہ کو معاویہ کہہ رہے ہیں، عثمان کہہ رہے ہیں، ابو بکر کہہ رہے ہیں. تو یہ چپکے سے انہوں نے اس طریقے سے یہ معاملہ، یعنی کس کس پہلو کی طرف ہم دیکھیں گے بڑا مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات. عمر کا مطلب تو تعمیر کرنا ہوتا ہے، عمارت جس سے نکلا ہے. اب آپ مجھے بتائیے، عمرو عیار کی کہانی سنی ہے؟ عمرو عیار کی زنبیل تھی، زنبیل سے سب کچھ نکال لیا کرتا تھا. یہ عمرو عیار کس کے نام میں لگایا ہوا ہے؟ عمرو بن عاص، جس کو تاریخ میں بتایا گیا ہے کہ وہ معاویہ کی طرف سے سفیر بن کے آئے تھے علی بن ابی طالب کے پاس صلح کروانے کے لیے کہ آپ ختم کر دو جھگڑا، بہت ہو گیا فساد. اس فساد کے اوپر میں بھی بات نہیں کر رہا کہ ہوا بھی تھا نہیں ہوا تھا، تاریخ تو ہے ہی جھوٹ کے پلندہ. کیونکہ تاریخ تو لکھی جب جاتی ہے تو تاریخ گزر چکی ہوتی ہے. یہ تاریخ کا اصول ہے، یاد رکھیے گا. تاریخ کبھی بھی اس زمانے میں دیکھ کے لکھی نہیں آتی ہے. تاریخ دار ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو 100 سال بعد لکھتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ عمرو بن عاص کو عمرو عیار بنا دیا. عیار ہمارے اچھا لفظ ہے، عیار ہمارا اچھے مثبت لفظ ہے. تو منفی نہ، منفی صفت استعمال کی جاتی ہے عیار کی.
اور ہم جو ہیں وہ عمرو عیاض کی کہانی کتنے شوق سے پڑھتے ہیں.